مجھے نا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آتے بھائی آپ فلسفیوں کی باتیں کرتے ہیں، فلکیات کی باتیں کرتے ہیں، سائنس کی مثالیں دیتے ہیں، تاریخ کے قصے سناتے ہیں، لیکن آپ مذہبی باتیں کم کرتے ہیں، صحابہ کی شان بیان نہیں کرتے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات نہیں سناتے ہیں، مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی تاریخ بیان کرنا نا، یا صحابہ کی شان بیان کرنا، انبیاء سلام کے واقعات بیان کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بھائی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے علم بھی چاہیے، حوالے بھی چاہیے، اور بہت زیادہ احتیاط بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کے کہیں بھی اور دین کی باتیں بیان کرنا شروع کر دے۔ نہ ہی ہر شخص عالم ہوتا ہے، نہ ہی ہر شخص اس ذمہ داری کو اٹھانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ میں تو نہیں ہوں، ذرا سی زبان ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، آپ بینڈ بجا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مقصد صرف کہانیاں سنانا ہوتا تو مذہبی کہانیاں سن کر بھی انسان وہی کرتا ہے جو آج کر رہا ہے۔ اصل مقصد کہانی سنانا نہیں ہوتا ہے، اصل مقصد اپنی زندگی کو بدلنا ہوتا ہے۔ اسی لیے نا میری تو کم از کم پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بات کی جائے جو انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہو، ایسی مثال دی جائے جو آج کے حالات سے ٹکرائے، ایسی باتیں کی جائیں جو دماغ کو ہلا کے رکھ دیں، صرف جذبات کو نہ ہلائے۔ قرآن خود بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہے نا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی دین نا صرف سننے کی چیز تو ہے نہیں، سمجھنے کی چیز ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی فلکیات کی مثال دی جاتی ہے، کبھی سائنس کی مثال، کبھی تاریخ کی، کبھی فلسفے کی، کیونکہ یہ سب انسان کو سوچنا سکھاتا ہے۔ اور جب آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو خود بخود اللہ کی طرف آپ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، جب انسان کائنات کو دیکھتا ہے، جب وہ وقت کے نظام کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جب ستاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب وہ تاریخ کے عروج و زوال پڑھ رہا ہوتا ہے، تو آخر کار وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچتا ہے نا کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان سوچے، سمجھے، اور پھر خود سے رب کو پہچانے۔ کوئی کہے نہیں کہ رب ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی میں ہمیں یہی سکھا دی ہے نا کہ انسان اپنی سوچ بدل لے، اپنا کردار بدل لے، اپنی نیت بدل لے۔ اگر گفتگو انسان کی سوچ بدل رہی ہے، اس کے کردار کو بہتر کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری کو بہتر کر رہی ہے، اس کو ذمہ دار بنا رہی ہے، تو اصل مقصد وہی ہو گیا پورا۔ اگر آپ غور کریں تو میری اکثر باتیں وہیں پہ ختم ہوتی ہیں جہاں سے انسان کی اصل پہچان شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ اسی لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سا قصہ سنایا جا رہا ہے یا نہیں سنایا جا رہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان سن کر بدل رہا ہے یا نہیں۔ اگر بات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے تو پھر وہی سب سے بڑی دعوت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مطلب میں نے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ اللہ ہے، مذہب ہے، نہیں ہے، میں آپ کو اس مقام تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ خود سے یہ کہیں کہ ہاں اللہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی۔ میرے ایک ماموں ہوا کرتے تھے، ہیں بلکہ اللہ انہیں صحت دے، کراچی میں رہتے ہیں، محمد علی بھائی۔ تبلیغ سے ان کا بہت واسطہ رہا ہے، ساری زندگی انہوں نے وقف کر دی اس میں۔ تو ان کے پاس میں بڑے شوق سے ملنے جاتا ہوں، بہت میٹھا بولتے ہیں، اللہ نے ان کی زبان میں بڑی چاشنی رکھی ہے۔ تو میں جب بھی کراچی جاتا ہوں تو میں ان سے ملنے کے لیے ضرور جاتا ہوں، اور وہ اپنی باتوں میں نہ کہیں سے دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن باتیں ان کی ویسی ہوتی تھیں، عام سی باتیں۔ آخر میں آ کے نا یار 100% زندگی دین پہ چلا لو کسی بھی طرح سے۔ ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 100% زندگی دین پہ چلاتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم چوری نہیں کرتے، ہم ڈاکہ نہیں مارتے، ہم کسی کا حق نہیں کھاتے، ہم کوئی رشوت نہیں دیتے، ہم کوئی سفارش نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور 10% جو 15% عبادات ہیں وہ بھی ہم الحمدللہ کر لیتے ہیں۔ تو ہماری پوری زندگی پوری دین پر ہے۔